السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشفین جمال۔ حکومت کی جانب سے ایک بار پھر عمران خان کو خاموشی سے رات کی تاریکی میں علاج کی غرض سے پمز لے کر جایا گیا، جس کے باعث حکومت ایک بار پھر تنقید کی زد میں ہے، اور حکومتی رویے نے یہ سوال پیدا کر دیا ہے کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے حکومت کو رات کی تاریکی میں ہی عمران خان کو ہسپتال شفٹ کرنا پڑتا ہے، اور وہ بھی بنا فیملی کی اجازت کے۔ رات کی تاریکی میں کسی قیدی کو ہسپتال شفٹ کرنا جیل مینول کے بھی خلاف ہے، کیونکہ جیل مینول کے مطابق مغرب کے بعد قیدیوں کو بیرکوں میں بند کر دیا جاتا ہے، اور صرف ایک ہی صورت جس میں کسی قیدی کو جیل سے ہسپتال شفٹ کیا جا سکتا ہے، اور وہ صورت شدید ایمرجنسی کی ہوتی ہے۔ لیکن بقول حکومت عمران خان کی صحت ٹھیک ہے اور ان کی آنکھ کا علاج چل رہا ہے۔ پمز ہسپتال کی پریس ریلیز کے مطابق عمران خان کو اینٹی وی ای جی ایف انجیکشن کی جو دوسری ڈوز ہے وہ دینے کے لیے 24 فروری کو ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے حکومت یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ عمران خان کا فالو اپ ٹریٹمنٹ 25 فروری کو کیا جائے گا، جس میں اگر تحریک انصاف کی قیادت شریک ہونا چاہتی ہے تو ضرور آئے۔ لیکن پھر رات کو خبر آئی کہ عمران خان کا پمز میں خفیہ طور پر پروسیجر کیا جا چکا ہے۔ عمومی طور پر رات کی تاریکی میں وہ کام کیے جاتے ہیں جن کو چھپانا مقصود ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت یہ جو کچھ کر رہی ہے یہ کس سے چھپا رہی ہے، کیوں چھپا رہی ہے اور کیا چھپا رہی ہے؟ تھوڑا سا یہ اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جب ہم یہ سوالات ویسے کرتے ہیں تو گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ ان چیزوں کو زیادہ بڑا بنا کر پیش کریں، اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں۔ تو اگر اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے تو پھر یہ رات کو یہ جو خفیہ معاملات ہیں ان کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے ممبر ہے نیشنل اسمبلی کی شمائلہ رانا صاحبہ نے، نون لیگ سے آپ کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ شمائلہ آپ کا، آپ کے وقت کے لیے۔ معاون خصوصی اطلاعات ہیں کے پی کے پاکستان تحریک انصاف سے شفیع جان صاحب موجود ہے، بہت شکریہ سر آپ کا بھی، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ شمائلہ رانا صاحبہ، رات کے اندھیرے میں دوسری مرتبہ عمران خان صاحب کو آپ کی حکومت دور حکومت میں ہسپتال لے کر جایا گیا، اور جو میں نے ابھی ابتدائی میں بات کی ہے کہ جیل مینول بھی یہ کہتا ہے کہ انلیس کوئی ایکسٹریم ایمرجنسی ہو جائے مغرب کے بعد کوئی قیدی باہر نہیں ہو سکتا جیل کے۔ تو کیا چھپا رہے ہیں، کس کی پردہ داری ہے جو رات کو جو ہے خان صاحب کو بار بار آپ لوگ ہسپتال لے کر جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ یشفین، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا۔ دیکھیے، خان صاحب کی بیماری کی نہ تو کوئی پردہ داری ہے اور نہ ہی یہ کوئی چیز ڈھکی چھپی رہ گئی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کی یا کوئی جیل انتظامیہ کی کوئی اس کے اندر نیگلیجنس نہیں ہے، یا کوئی حقائق یا فیکٹ کو چھپانے کی کوشش نہیں کی گئی، اور ہر چیز جو ہے اب کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ اور پمز ہاسپٹل کے اور الشفا ہاسپٹل کے جو ڈاکٹرز پہ مبنی ایک ٹیم تھی، انہوں نے ان کے ذاتی معالجین کے ساتھ بھی میٹنگ کی، بات کی، اور ان کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی بات کی، تو انہوں نے بھی اطمینان کا اظہار کیا، اور طریقہ علاج پہ جو ٹریٹمنٹ ان کا چل رہا ہے، جو میڈیسن ان کو دی گئی ہیں، اور جو انجیکشن جو ہے ان کے لیے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم بھی یہ علاج کرتے یا ہمارے انڈر ٹریٹمنٹ بھی ہوتے تو خان صاحب کو میں تو ابھی فی الحال یہ سوال ہی نہیں کر رہی نا شمائلہ، میں تو ابھی یہ سوال ہی نہیں کر رہی، میں سوال یہ کر رہی ہوں کہ یہ سب کچھ رات کو ہی کیوں ہوتا ہے؟ یہ سارا بڑا اچھا علاج جو ہونا ہے یہ دن میں کیوں نہیں ہو سکتا، روشنی میں دن کی؟ نہیں، بات یہ ہے کہ وہ ایک سابق وزیر اعظم اور بانی، ایک جماعت کے بانی بھی ہیں، ٹھیک ہے، ان میں اور عام قیدی میں فرق ہے۔ اگر ان کو جیل میں سہولیات دی گئی ہیں وہ بھی تو عام قیدیوں کو نہیں ملتی۔ جیل مینول کے مطابق کس قیدی کو اندر ایکسرسائز کی اجازت ہے، کس کو اندر مرغیاں، دیسی مرغیاں، اور جو ہے وہ شہد، اور جو دوسری جو لوازمات ہیں، بیٹ روٹ کا جوس ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں، یہ ناریل کا تیل ہے، اسپیشل ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں یا یہ جیل مینول کے مطابق ایک ایکس پرائم منسٹر کا پروٹوکول ہے اس لیے مل رہا ہے؟ سوری، آپ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو ان سب چیزوں تک رسائی دے کر، یا جیل مینول کے مطابق ہی ہے؟ دیکھیں، نہیں، یہ جیل مینول میں تو نہیں ہے، یہ عام قیدیوں کی طرح بھی نہیں رہ رہے، یہ تو بات ایک پہلے دن سے ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اور ان کے جو فرینڈ آف کورٹ تھے، انہوں نے بھی یہ اس کا اطمینان کا اظہار کیا تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ جیل کے اندر ان کو مراد ہیں، اور وہ کسی ایسی جگہ پہ بند نہیں ہے کہ جس پہ خدا نخواستہ ان کو قید و بند کی صحبتیں اٹھانا پڑ رہی ہیں۔ تو یہ اتنا اچھا اور خاص ٹریٹمنٹ کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ پھر عمران خان صاحب کے ساتھ، اگر جیل مینول کے مطابق نہیں ہے آپ کہہ رہی ہیں تو؟ جی میں نے کہا یہ اتنا اچھا خاص ٹریٹمنٹ کیوں ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اگر یہ جیل مینول کے مطابق نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ کو پچھلے دنوں مریم نواز شریف صاحبہ جو تھی کسی پروگرام میں گئی، تو انہوں نے بھی یہ بتایا کہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ سلوک ناروا کیا تھا، ناروا رکھا تھا، وہ سلوک کی کم سے کم ہم سے توقع نہ رکھیں،
کہ ہم اتنے جو اخلاق سے گری حرکت نہیں کر سکتے کہ ہم ان کا ٹی وی بند کرا دیں, ان کا ٹریٹمنٹ نہ کرائیں, یا ان کو جو چیز یہ چاہتے ہیں سہولت. نواز شریف صاحب نے تو پہلے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو سہولت جو چاہتے ہیں وہ ان کو اندر فراہم کریں. چیف منسٹر صاحبہ نے ایک بات کلیئر کہی تھی کہ ان کی تو والدہ کی جو بیماری تھی اس کے اوپر بھی ان کا تمسخر اڑایا گیا تھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم اس طرح کی ٹریٹمنٹ جو ہے تو خیر خان صاحب کی بیماری کا بھی اڑایا جا رہا ہے. انفارچونیٹ ہے, کسی کی بھی بیماری اور صحت پر جو ہے سیاست نہیں ہونی چاہیے, اس وقت بھی نہیں ہونی چاہیے تھی, آج بھی نہیں ہونی چاہیے. شفیع جان صاحب بڑی اچھی بات ہے. ہم نے سیاست نہیں کی یشوین, ہم نے خان صاحب کو دی بیسٹ ٹریٹمنٹ دی. اچھا چلیں مجھے اجازت دیں, میں آئی کم بیک ٹو یو. ٹیم کے اوپر مبنی آئی کم بیک ٹو یو شمائلہ, میں ذرا شفیع جان صاحب کو اجازت دیں گی. میں ماہرہ شعبے چشم میں ان کے اوپر مبنی جو ٹیم تھی ان کو ہم نے ان سے کنسلٹ کروایا, اور ان کا جو پروسیجر کا پارٹ 2 رہتا تھا, ان کے پروسیجر جو آئی پروسیجر تھا اس کے 2 حصے تھے. ایک حصہ جو تھا وہ پہلے جب ان کو پیمز ہاسپٹل لے جایا گیا اس وقت ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی, اس کے بعد پروسیجر سیکنڈ پروسیجر جو تھا ان کا وہ کل ہوا. I have taken your point. مجھے اجازت دیں میں ذرا شفیع جان صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں. بڑی اچھی با اخلاق حکومت ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اخلاقیات سے گری کوئی حرکت نہیں کر سکتے. دیسی مرغیاں مل رہی ہیں, ایکسرسائز کی مشینیں مل رہی ہیں, ایک نارمل بیرک سے بڑا جو ہے وہ وہاں پہ لیونگ سپیس ہے جو خان صاحب کے پاس ہے, اور اتنا بہترین علاج انہوں نے کروا کے دیا ہے, کوئی کوتاہی نہیں ہوئی, اور آپ لوگ جو ہے سر تنقید کرتے نہیں تھکتے. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جہاں تک عمران خان صاحب کی سہولیات کی بات ہے تو رمضان ہے, رمضان میں غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے. شمائلہ رائنا صاحب نے تمام غلط بیانی کی. پہلی بات جو انہوں نے کھانے کا مینول بتایا تو وہ تو جیل رول کے مطابق ہے کہ اگر کوئی بندہ, اس کا ایک اسپیسیفک اکاؤنٹ ہوتا ہے, اس اکاؤنٹ میں پیسے جمع کیے جاتے ہیں اور اسی سے ڈیڈکشن ہوتی ہے. اگر کوئی قیدی اپنی مرضی کا کھانا کھاتا ہے تو پارٹی اور فیملی ان کے جو اکاؤنٹ ہے اس میں پیسے جمع کرتی ہے, اور یہ جو مینیو بتایا ہے وہ تو سپریم کورٹ کی رپورٹ میں بھی آ گیا ہے, وہی مینیو ان کو دیا جاتا ہے اپنے خرچے پر. پہلی بات. دوسری بات یہ انہوں نے کی کہ ایک عام قیدی, دیکھیں رات کے اندھیرے میں تو یا اسمگلنگ کی جاتی ہے یا ڈاکہ ڈالا جاتا ہے یا کوئی 2 نمبری کی جاتی ہے. اب رات کے اندھیرے میں یہ حکومت دوسری دفعہ کر رہی ہے, مطلب جیل مینول کی خلاف ورزی یہ کر رہے ہیں. پہلے جیل مینول کی خلاف ورزی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کلاس B انٹائٹل ہے, ہی از سابق, وہ سابق پرائم منسٹر ہیں. سیم بشرا بی بی سابق خاتون اول ہے, ان کو جیل مینول کے مطابق کلاس B انٹائٹل ہے, کوئی کلاس B نہیں انٹائٹل ان کو. اگر یہ کہتی ہیں کہ ان کے جیل کے اندر بڑے اچھی سہولیات ہیں تو ٹھیک ہے, ہمیں نہ لے کے جائیں. رانا ثناء اللہ صاحب سینٹ میں کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا جی سینٹ کی ایک کمیٹی بناتے ہیں اور جیل کا دورہ کراتے ہیں, پھر اسی سٹیٹمنٹ سے رانا ثناء اللہ صاحب پیچھے ہٹ گئے. شمائلہ رانا صاحب یہاں موجود ہیں, آپ کچھ صحافیوں کو لے کے جائیں, صحافی اندر جائیں, دیکھ لیں گے کہ آپ نے کون سی سہولیات ان کو دی ہوئی ہیں. جہاں تک یہ ٹی وی کی بات کر رہی ہیں کہ ٹی وی نہیں اتارا ہم نے, تو آپ نے تو ٹی وی بند کیا ہوا ہے. آپ کے وہ جو سپریم کورٹ کی رپورٹ ہے فرینڈ آف کورٹ کی سلمان صفدر کی, اس میں لکھا گیا ہے کہ ٹی وی خراب ہے, ٹی وی نہیں آن کیا جا رہا. اور عمران خان صاحب نے بارہا اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے کتابیں بھی نہیں مل رہی اور مجھے ٹی وی بھی نہیں دیکھ دیا جا رہا. لیکن کہیں نہ کہیں آپ لوگ اطمینان کا اظہار بھی کر دیتے ہیں نا. اب جو نامینیٹڈ ڈاکٹر تھے کمیٹی کے اوپر, انہوں نے کہا کہ جو میری بات چیت ہوئی ہے, جتنا کچھ میں نے دیکھا ہے, ان کا علاج ابھی تک تسلی بخش ہو رہا ہے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان کی صحت پہ حکومت سیاست کر رہی ہے. جس طریقے سے جیل سپرڈنٹ نے ان کے صحت کے ساتھ کھیلا وہ قاتلانہ حملے کے مترادف ہے. اکتوبر سے ان کو تکلیف تھی, کچھ ڈراپس دے کے ان کو فور ٹائم پیریڈ کے لیے, دیٹس آل. جب تکلیف زیادہ بڑھی تو جنوری میں پیمز لے کے آئے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تکلیف تھی, اس بات یہاں تک بات کیسی پہنچی. پھر رات کے اندھیرے میں لے کے آیا گیا, پھر اس پیمز میں لے کے آئے جہاں پہ ریٹینا کا اسپیشلسٹ ہی نہیں ہے, ان کا مسئلہ ریٹینا کا ہے. اچھا کل دوبارہ پھر پیمز لے کے آئے, وہی مسئلہ ہے کہ آپ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ دوسرے اسپتال, ہمارا مطالبہ یہ ہے, اس کے فیملی کا مطالبہ ہے, یہ بنیادی حق بھی ہے عمران خان صاحب کا کہ جو ڈاکٹرز کے ہم نے نام دیے ہیں وہ, ان کے ساتھ جو فیملی کے 2 ممبرز کے نام دیے ان کے زیر نگرانی ذاتی ڈاکٹر کے ہمراہ عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل شفٹ کریں, وہاں پہ ان کا علاج ہو. اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ کیا نواز شریف کو ہم نے سرکاری ہاسپٹل میں نیکسٹ شفٹ نہیں کیا تھا؟ کیا اس کے ساتھ اگلا کمرہ مریم نواز کو نہیں دیا گیا تھا؟ کیا ان کا ذاتی ڈاکٹر عدنان ان کے ہمراہ نہیں تھا؟ پلیٹلیٹس کا جھوٹا تھا, سچا تھا, بہانہ, وہ الگ بحث ہے. کیا ان کے پسند کا ملک, ان کے پسند کا شہر نہیں دیا گیا؟ کیا 4 سال نواز شریف وہاں پہ مقیم رہے, وہاں کوئی علاج نہیں کروایا؟ کبھی وہ ادارے کے سربراہ کے خلاف پریس کانفرنس کرتے تھے, کبھی سینٹ کے ٹکٹ بانٹتے تھے, پوری کیبنٹ یہاں سے جاتی تھی, وہاں مشاورت ہوتی تھی, پولیٹیکل انگیجمنٹس ہوتی تھی. اپنی باری میں تو یہ چیزیں ان کی ہوتی تھی, اب ہماری باری میں یہ ضد اور انا پہ ٹھہری ہوئی ہے. ایک منٹ ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہیں آج. کوئی اپنی کوتاہی گنوا دینا, ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہیں, یہ جو کر سکتے ہیں کریں. اچھا چلے خان صاحب کی صحت کو لے کر تھوڑا اپنی کوتاہی بھی گنوا دیں, اتنا کریں جتنا کل کو یہ سہ سکیں.
چلے بالکل ٹھیک ہے, آئی ٹیک دس پوائنٹ, اور یہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں سیاستدانوں کو کہ یہ سرکل گھوم کر واپس آتا ہے اس ملک کی سیاست کے اندر. لیکن مجھے سر پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ آپ لوگ جو لیڈرشپ باہر ہیں اپنی کوتاہی بھی گنوا دیں. خان صاحب کی صحت کو لے کر آپ لوگوں نے کیا کسی چیز کو مس ہینڈل نہیں کیا ہے؟ دیکھیں جہاں تک خان صاحب کی صحت ہے, میں نے پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ سیاسی ایشو نہیں ہے, اس میں فیملی انٹرویل کرے گی, اور علیمہ آپا کی جو ڈیمانڈز ہے تحریک انصاف اس کے ساتھ کھڑی ہے. کل بھی ہم نے دھرنا دیا سپریم کورٹ کے سامنے, آج بھی وزیر اعلیٰ صاحب وہاں پہ موجود تھے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایک پیٹیشن ہے, ایک درخواست ہے, وہ سنی جائے. عمران خان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے ہے, ذاتی ڈاکٹر کی رسائی کے حوالے سے ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یشوین صاحبہ کہ جب خیبر پختونخوا کے شہراؤں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, خود سے نکلے ہوئے تھے, پارٹی نے کوئی کال نہیں دی تھی. ایک بندہ پشاور ہائی کورٹ جاتا ہے, پیٹیشن لے کے جاتا ہے, اسی دن لگتی ہے, اسی دن سنی جاتی ہے, اسی دن فیصلہ ہوتا ہے. اسی دن اچھے بچوں کی طرح آپ اٹھ بھی جاتے ہیں؟ نہیں, ہم نہیں اٹھے. آئی جی کو بلایا جاتا ہے اور 24 آورز کی ٹائم دیا جاتا ہے کہ روڈز کو کلیئر کریں. اگر ہم لوگوں نے چیلنج کیوں نہیں کیا؟ نہیں, اگر ہم نہ مانتے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں چلے جاتے. ایک سائڈ پہ کورٹس کا یہ رویہ ہے, دوسرے سائڈ پہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کا حکم نامہ موجود ہے ملاقات کے حوالے سے, اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. جیل کا سپرڈنٹ اتنا طاقتور ہے, نہ وہ کورٹ مانتا ہے, نہ آئین مانتا ہے, نہ قانون مانتا ہے. سپریم کورٹ میں 12 ہماری پیٹیشنز پڑی ہے ملاقات کے حوالے سے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں 16 سے زیادہ پڑی ہوئی ہے. ایک پیٹیشن ایسی بھی ہے جس پہ 200 پارلیمنٹیرین کے سائن موجود ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی, سپریم کورٹ میں بھی, دونوں جگہ نہیں سنا جا رہا. تو راستے تو یہ ہمارے اوپر بند کر رہے ہیں. ہمارے پاس سڑکوں کا راستہ رہتا ہے جس کی تیاری ہو رہی ہے. چلے میں اس پہ بات کرتی ہوں کہ آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں سڑکوں کی کہ نہیں کر رہے. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک سے واپس آ کے مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, شمائلہ رانا صاحبہ یہ سوال پوچھتے پوچھتے ہم تو تھک گئے ہیں, جواب کبھی تسلی بخش نہیں آتا. ملاقات کیوں نہیں ہونے دیتے؟ 2 اسائنڈ دن ہے, کورٹ کا آرڈر ہے. اب یہ سوال اس سے آگے بڑھ کر یہاں آ گیا کہ ذاتی معالج کو ایکسس کیوں نہیں دیتے, ان کی موجودگی میں ان کا معائنہ کیوں نہیں کرواتے, ان کی فیملی کو کیوں نہیں بتاتے علاج کا کوئی بھی معاملہ کرنے سے پہلے. تھوڑا سا یہ کنفیوژن جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور بے شک آپ جو مرضی کہیں, ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے اینڈ کے اوپر کسی چیز کی گھبراہٹ ہے. اور جو بات ابھی شفیع جان صاحب کہہ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ اتنا ہی کریں جتنا کل کو آپ سہ سکیں. تو یہ تو اس ملک کی سیاست کے اندر یہ فیکٹر تو ہے کہ جو زیادتی ہو رہی ہوتی ہے وہ گھوم کر واپس آتی ہے. تو یہ ذہن میں ہے آپ لوگوں کے؟ اچھا, تو پھر اس کو میں اس طرح ریلیٹ کروں گی کہ شفیع جان صاحب, یہ پھر آپ کا کیا ہوا مکافات عمل ہے جو آپ نے کل ہمارے ساتھ کیا, آج آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے. ہم تو آپ کو کہتے تھے کہ پلیز آپ اتنا ہی کریں, آپ اتنا ہی اس میں ایندھن ڈالیں جتنا کل کو آپ برداشت کر سکیں, اور کسی کا ہتھیار نہ بنے. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ ہماری جو اختلاف تھا ذہنی, وہ یہی تھا کہ آپ لوگ کے ایندھن نہ بنے, آپ لوگ ہمیں ایندھن بنانے کی کوشش نہ کریں, آپ لوگ سیاست کریں, سیاسی حریف کے طور پر آپ ہمارے سامنے آئیں, لیکن آپ ذاتی بغض کی بنیاد پر اور کسی اور کی لڑائی لڑنے کے لیے میدان میں سرگرم تھے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ان کی ملاقات اور ان کی علاج اور معالجہ اور ان کی جو ذاتی معالج ہیں ان تک ایکسس کیوں نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ انہوں نے ابھی سہیل افریدی صاحب ہے, مجھے تو خان صاحب کی قسمت پہ یقین مانے کہ افسوس ہوتا ہے کہ ان کو کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ ان کی ذاتی زندگی سے لے کر سیاسی زندگی تک ان کے جتنے بھی مشیر اور جو قریبی لوگ رفقا ہیں وہ ان کو بڑا مس گائیڈ کرتے رہے ہیں. اب دیکھیں نا, ایک ایسا ماحول جس کے اندر ابھی جو خان صاحب کی جو صحت سے ریلیٹڈ اور یہ چیزیں اور حکومت کے مذاکرات اور ساری چیزیں جو ہے وہ پائپ لائن میں ہو رہی تھیں, آ کے سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ جی ہم ایک فورس بنا رہے ہیں جنہوں نے رہا کرانا ہے. بھئی رہا کرانا ہے, کیا ڈنڈا بردار فورس بنا رہے ہیں آپ, یا مشل بردار آپ لوگوں نے باہر نکالنے ہیں, یا آپ لوگوں نے سیاسی ایندھن کے طور پہ پھر ثانیہ 9 مئی کی طرح لوگوں سڑکوں پر نکلنا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب بات نہیں سنی جائے گی سیدھے طریقے سے تو ایجیٹیشن کریں گے. ایجیٹیشن کوئی بھی نام دے دیں. یشوین آپ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی گاؤں کا چودھری ہو اور وہ کوٹ لکھپت میں یا اڈیالہ میں بند ہو اور وہ اپنا 2-4 ہزار بندہ لے کے ڈنڈے سوٹے جوتے لے کر نکل آئے باہر اور کہے کہ جی آپ مجھے نکالیں, تو کیا ریاست یا سسٹم یا آپ کا قانون یا آئین اجازت دیتا ہے اس بات کی؟ نہیں, لیکن یہ کمپیریزن غلط ہے نا شمائلہ صاحبہ. سیاستدان تو یہ کرتے ہیں ووٹ کی عزت کے لیے. آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ بھی نکلی تھی. آپ کی ڈنڈا بردار فورس نہیں جیت سکتی. آپ کو قانون کا سامنا آپ کو عدالتوں میں کرنا پڑے گا.
آپ کو اپنے کیسز کے لیے اب عدالتوں کا رخ کرنا پڑے گا اور آپ کو وہاں پہ بھی سنوائی ہے. یہ غلط بات ہے کہ ان کی بات نہیں کوئی سنتا. ہاں یہ اور بات ہے کہ ان کے حق میں جو فیصلے آتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ ججز ٹھیک ہیں. ان کے حق میں جو فیصلہ آئے گا یہ کہیں گے کہ یہ بینچ بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ اپنے ضمیر کے مطابق قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ دیں گے تو یہ ان ججز کو بھی جو ہے وہ دھمکیاں دیں گے, یہ حکومت کو بھی دھمکیاں دیں گے, یہ ریاست کو بھی دھمکیاں دیں گے. ان کا وتیرہ بن چکا ہے لوگوں کو دھمکا ڈرا کے اپنے مطالبات منوانے کا. لیکن حکومت کی نروز اتنی کمزور نہیں ہے. حکومت جانتی ہے کہ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, کیسے ڈیل کرنا. اچھا شفیع جان صاحب وہ کہہ رہی ہیں اتنی ہماری نروس کمزور نہیں ہے, کوئی بھی آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی ہے, اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ کہیں گے کہ آپ فورس بنائیں گے اور آپ کی موجودگی ہے فورس کے اوپر, تو ہم بھی کنفیوزڈ ہیں کہ کیا مطلب ہے. آپ نے کہا ہے کہ یہ غلط کیا ہے. اور ایگزیکٹلی یہ اپنے ہاؤس اینڈ آرڈر کی جو بات ہم ایسے پروگرام سے پہلے بھی کر رہے تھے کہ آپ کی پارٹی کا ایک لیڈر, شمائرہ اجازت دیجیے گا, آپ کی پارٹی کا ایک لیڈر کہتا ہے ہم فورس بنائیں گے عمران خان صاحب کی آزادی کی, دوسرے آ کے اس کو نہ صرف رول آؤٹ کرتے بلکہ اس کو وہی کر دیتے ہیں, کلی کر دیتے ہیں پورے آئیڈیا کو. پہلی بات یہ ہے کہ آئین اور قانون کی بات شمائلہ رائنا صاحبہ نے کی, اور ایک گاؤں کی چودھری کی ایگزامپل بھی دی. پہلے تو ان کی منہ سے یہ آئین کے لفظ اور قانون کا لفظ اچھا ہی نہیں لگتا. کون سے قانون, کون سے, ان کی حکومت کوئی قانون اور آئین مانتی ہے؟ 2627 ترمیم میں انہوں نے آئین کے ساتھ کیا کیا؟ یہ کیا اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے آرڈر یہ مان رہے ہیں؟ کیا انہوں نے ابھی بھی چانگا مانگا کی سیاست چھوڑی ہے؟ کیا ان کی پیدائش جنرل جیلانی کی نہیں ہے؟ تو قانون اور آئین کو آپ چھوڑ دیں, قانون اور آئین سے آپ کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. جہاں تک فورس کی بات ہے تو آپ کو پتہ ہوگا یشفین صاحبہ کہ عمران خان صاحب نے ہی ذمہ داری سہیل آفریدی صاحب کو دی تھی اسٹریٹ موومنٹ کی. تو اسٹریٹ موومنٹ کے تناظر میں ہی سہیل آفریدی صاحب نے فورس کا اعلان کیا, عمران خان رہائی امن فورس. اور یہ فورس کے اعلان کے بعد تو حکومت کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں, کل پلی مچی ہوئی ہے ان کے کیمپ میں. گوہر کے بھی پھول گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کوئی فورس نہیں بننے دیں گے. اچھا میری بات سن لیں, یہ پرامن فورس ہوگی, نوجوانوں پہ مشتمل ہوگی, پورے پاکستان سے ممبرشپ ہوگی, اوت لیا جائے گا, سہیل آفریدی صاحب بھی لیڈ کریں گے, وہی مانیٹر کریں گے. جہاں تک گوہر صاحب کی بات ہے, پارٹی میں پولیٹیکل کمیٹی میں اس پہ بالکل بحث ہوئی ہے, 2 دفعہ ہوئی ہے, تیسری دفعہ بھی ہوگی. چیزوں کو ریفائن کیا جائے گا لیکن فورس ضرور بنے گی. یہ مارک آپ لوگوں نے مطلب اپنی پارٹی چیئرمین کو آن بورڈ لیے بغیر اعلان کر دیا. فورس بنانا تو ایسا نہیں ہے کوئی ہم کوئی ہتھیار دے رہے ہیں ان کے, فورس کا ٹائیگر فورس بھی ہماری ہے. کوئی بھی مطلب ہے, میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی پارٹی چیئرمین شپ کو آن بورڈ ہی نہیں لیا اور کچھ اناؤنس نہیں. دیکھیں اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری سہیل آفریدی صاحب کی ہے, اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری عمران خان صاحب نے ان کو دی ہے. اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری تو محمود خان اچکزئی صاحب کی نہیں ہے. اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری سہیل آفریدی کی ہے, اور اسٹریٹ موومنٹ کے لیے سہیل آفریدی صاحب کو جو بھی اچھا لگے گا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بہتر ہے اسٹریٹ موومنٹ میں, ہم اپنے ڈیزائر گول حاصل کر سکتے ہیں, اس کے لیے فورس کا اعلان ہو یا کوئی اور اعلان ہو, وہ اعلان کریں. کی مسجد جو ہوتی ہے نا وہ لیک آف اسٹریٹجی کو انڈیکیٹ کرتی ہے. بشرا بی بی کی بہن کی ٹویٹ ہے, میری ٹویٹ نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے واٹس دا پلان پی ٹی آئی. آپ سے تو آپ کے تو اپنے اندر سے آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ کوئی پلان ہے آپ لوگوں کے پاس؟ نہیں, بشرا بی بی کی جو بہن ہے تو غیر سیاسی ہے, ان کا تو بے شک غیر سیاسی ہے, ان کی بہن افیکٹڈ ہے, اس وقت وکٹم ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی ان ہاؤس کی بات ہے, آرڈر کی بات ہے, پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, سب سے بڑے ووٹر کے اعتبار سے, سیٹوں کے اعتبار سے, اسٹریٹ پاور کے اعتبار سے, کارکن کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے نیشنل واحد پارٹی ہے. نون تو 17 سیٹوں کی پارٹی ہے پنجاب کی حد تک, پیپلز پارٹی سندھ تک ہے, واحد تحریک انصاف ہے کہ پورے پاکستان میں پائی جاتی. جب پارٹی اتنی بڑی ہو جاتی ہے تو اس میں گروپنگ بھی ہوتی ہے, اس میں چھوٹی موٹی چیزیں بھی ہوتی ہیں. کیا نون میں, کیا پیپلز پارٹی میں گروپنگ نہیں ہے؟ کیا نواز شریف مائنس نہیں ہو گیا؟ پبلکلی آ کے نہیں وہ اپنی لانڈری دھوتے آپ لوگوں کی طرح. تو پبلکلی آ کے دیکھیں کہاں دو یہ پبلک دو رہے ہیں نا ایک دوسرے کے خلاف, پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں. پولیٹیکل کمیٹی میں ہر بندی کی ڈیفرنٹ رائے ہو سکتی ہے, مشورے دے سکتے ہیں, لیکن جب ہم باہر کمرے سے نکلتے ہیں تو ہم ایک پیج پہ ہوتے ہیں. باہر بالکل کپڑے نہیں دھونے چاہیے. یہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لیے بھی, تمام پارٹیز کے لیے ان ہاؤس آرڈر ہونا چاہیے. بالکل آپ بند کمرے میں آپ نے جو کرنا ہے, جو آپ کی رائے ہے, جو بھی آپ کا مشورہ بالکل نہیں, لیکن باہر کپڑے نہیں دھونے چاہیے. اچھا یہ سہیل آفریدی صاحب کے کوئی دن نمبرڈ ہیں جی چیف منسٹرشپ کے اندر, یہ بھی خبریں آ رہی ہیں. شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ عروج آ رہا ہے گنڈاپور صاحب. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب کو عمران خان صاحب نے ہی لگایا تھا, اور عمران خان صاحب نے ہی ان کو ہٹایا, اور سہیل آفریدی صاحب کو بھی عمران خان صاحب نے ہی لگایا ہے. اور یہ اس کا مینڈیٹ جو فیصلے کی ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے. بھرپور اعتماد اس وقت حاصل ہے سہیل آفریدی صاحب کو. اگر سہیل آفریدی صاحب کو کوئی زور زبردستی طریقے سے یا غیر آئینی طریقے سے سائیڈ لائن کر دیا گیا تو وہ مزید خطرناک ہو جائیں گے,
کیونکہ جو رسپانسبلٹی ہے ان کے کندھوں پہ سی ایم شپ کی، گورننس کی، تحریک کی، کچھ رسپانسبلٹی کم ہو جائے گی. تو ایسا کچھ ہو نہیں سکتا. اگر اس قسم اگر ہو جائے تو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی موومنٹ پہ کوئی فرق نہیں اگر اس قسم کا ایڈونچر کا شوق ہے ان کو، بالکل یہ ایڈونچر کرے. یہ مس ایڈونچر ثابت ہوگا. سہیل آفریدی صاحب کو کسی کا باپ نہیں ہٹا سکتا. اچھا شمائلہ رانا صاحبہ، یہ آپ نے ابھی شفیع جان صاحب کی جو ایک ہوتا ہے نا باڈی لینگویج سٹائل، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی اسٹریٹ موومنٹ آن دا کارڈز ہے، وہ ہوگی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. سہیل آفریدی صاحب کے پاس اس کی ذمہ داری ہے، وہ چیف منسٹر رہے نہ رہے، خان صاحب کی رہائی کے لیے سڑکوں پر ضرور نکلیں گے. گورنمنٹ اس کو ایک چیلنج کے طور پر دیکھ رہی ہے، کس طریقے سے دیکھ رہی ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کو کیلکولیٹ کر کے بیٹھی ہے اور سٹیٹمنٹس دیتی ہے کہ اگر یہ آئیں گے تو اس دفعہ ہم ان کو دیکھ لیں گے. جی شمائلہ. یشفین، مجھے تو ایک بات یاد آ گئی. ابھی شفیع جان بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے کہا کہ کسی کا باپ بھی ان کو نہیں روک سکتا. تو ان کو فوری طور پہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، ان کو توبہ کرنی چاہیے. یہ بڑے بول چیف منسٹرشپ سے نہیں ہٹا سکتا اگر خان صاحب نہ چاہیں، وہ یہ پوائنٹ تھا. چیف منسٹرشپ سے ہی نہیں ہٹا سکتا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے یاد ہے مشرف دور میں ہمارا مطلب میں پولیٹیکل پرسن تو نہیں تھی، لیکن میری چونکہ والدہ تھیں پالیٹکس میں، تو میں اس کو یہ دیکھتی تھی کہ اس وقت ہم سنتے تھے کہ ان کو کہتے تھے کہ ہم اس کو نہیں، یہ تھی نہیں پالیٹکس میں، باوردی جو ہے وہ مشرف کو بنائیں گے صدر بنائیں گے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کیسا اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر پلٹی؟ اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے فیصلے کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. میں دنیاوی طاقت کی بات کر رہا ہوں. تو آپ ذرا بولتے وقت. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، اگر انہوں نے کوئی ڈنڈا بردار فورس بنائی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ اسٹریٹجی جو ہے یہ ان کے قائد کے لیے بہتر ثابت ہوگی، تو ان کو یہ بھی یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کے پہلے جو حکمت عملی تھی، جو انہوں نے اسٹریٹجیز بنائی تھی اپنی موومنٹ کو چلانے کے لیے، اس میں جب تک یہ خون کی ہولی نہ کھیلیں یا یہ لوگوں کو اس کے اندر جو ہے ان کی جانیں ضائع نہ کریں، تو ان کی تو جو مومنٹ ہے معذرت کے ساتھ. چلیں، میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا ہے، ورنہ میں اس پہ مزید ضرور بات کرتی ہوں. بہت شکریہ آپ کا شمائلہ رانا صاحب، آپ کے وقت کے لیے. شفیع جان صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ویورز، ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے پروگرام کے اس حصے میں کچھ جو پاکستان اور افغانستان کے مابین ایک معاملہ چل رہا ہے، اور پاکستان کا موقف، افغانستان کا جو کردار ہے اس وقت خطے کے اندر، اس کو لے کر بڑا کلیئر، بڑا واضح ہے. اور اب پاکستان کے موقف کی تائید ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور بھی جگہوں سے ہو رہی ہے، بلکہ کچھ پاورفل حلقوں سے بھی اب پاکستان کا جو موقف ہے اس کو انڈورس کیا گیا ہے. روسی وزارت خارجہ کی رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق افغانستان کے اندر دہشت گرد نیٹ ورک جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. خاصی تفصیلی رپورٹ کے حوالے سے ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. پاکستان کا موقف، اس کی کیسے تائید ہوتی ہے اس رپورٹ کے اندر، تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی جانیں گے. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے. بہت شکریہ سر آپ کا پروگرام میں آپ نے وقت دیا. سر، روسی وزارت خارجہ کی رپورٹ آپ نے دیکھی ہوگی، دہشت گرد نیٹ ورکس افغانستان میں جو کام کر رہے ہیں، اس رپورٹ کے مطابق سر صرف آئیسس ہے جو افغان حکومت کے اپنے خلاف کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو باقی وہاں پہ دہشت گرد گروہ ہیں، جس میں ملٹیپل نام بھی انہوں نے بتائے ہیں، جس میں ٹی ٹی پی ہے، ای ٹی آئی ایم ہے، اور بھی اس طرح کے کچھ گروہ شامل ہیں، وہ افغان حکومت کے خلاف کام نہیں کر رہے. تو سر پھر اس سے تو وہی بات ثابت ہو گئی نا جو پاکستان کہہ رہا ہے مسلسل، کہ یہ شیلٹر کر رہے ہیں ان گروہوں کو. کہ یہ رشیا کی رپورٹ از مور اتھینٹیکیٹڈ اس لیے جی کہ رشیا ہیز اے ویری گڈ نالج اباؤٹ دیز پلیسز، کیونکہ سینٹ ایشیا پہ بھی ان کا پہلے ایریا کنٹرول رہا ہے. افغانستان میں یہ بہت عرصہ رہے ہیں، دے آر آپریٹنگ. ابھی ان کے پاس پوری انفارمیشن ہے. اور پھر آپ کے سامنے یونائٹڈ نیشن کی بھی رپورٹ ہے کہ 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشنز افغانستان میں موجود ہیں اور القاعدہ ان کو ٹرین کر رہا ہے، جس میں پاکستان تو ہم کنفرنٹ تو کر ہی رہے ہیں. آپ کے ساتھ فتح فارج ہے، فتح ہندوستان ہے، آئی ایس، یہ جو دوسرا یہ داعش اسٹیٹ ہے، اسفان جو خراسان گروپ ہے، یہ ہمارے خلاف لڑ رہا ہے. ہم ان کے خلاف تو لڑ ہی رہے ہیں. لیکن اگر باقی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے خلاف کو کنٹرول نہیں کیا جاتا، کچھ عرصے کے بعد یہ گلوبل تھریٹ ہو جائے گا. ابھی تو ریجن میں ہم اتنے سنگل ہینڈنگ سے لڑائی کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، ان کے خلاف انٹیلیجنس پروڈکشن تقریباً 200-250 آپریشن روز کے کر رہے ہیں. ابھی ہم نے اکراس بارڈر بھی جانا شروع کیا کمانڈ سیکٹر ڈپلوائے کرنے کے لیے. ان کے ٹریننگ کیمپ، ایڈمنسٹریٹو کیمپ جہاں انڈین سپورٹ کرتے ہیں، ان کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک وقت میں ہمارے ریجن کے اندر بڑا خطرہ ہے. بلکہ آئی وڈ سے کہ رشیا کو، چائنا کو ایک
ایک میٹنگ کال کرنی چاہیے جس میں سینٹرل ایشیا، پاکستان، چائنا، رشیا، یہ ممالک سارے بیٹھیں اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ ایک سیکورٹی ہیڈ بیٹھیں اور ایک سیکورٹی اوور آل سچویشن ڈسکس کریں اور پلان بنائیں کہ کیسے اس کے خلاف ہم نے اپنے ریجن کو سیو کرنا ہے اور افغانستان کو مجبور کیا جائے کہ یہاں سے جائیں. یہ اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ گلوبل تھریٹ ہے، اس لیے ہمیں امریکہ کو، یونائٹڈ نیشنز کو، یورپین یونین کو بھی دوبارہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جی اگر آپ ابھی اس وقت اس کے خلاف ایکشن نہیں کرتے تو تمہارا دیر کو تھریٹ اگین ٹو دا ہول گلوب. اور انڈیا نے بہت بڑا اسپانسر ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. کینیڈا میں انڈیا نے کیا کیا، امریکہ میں سازش پکڑی گئی، پاکستان میں ہمارے سارے شہید کیے ہیں، یو کے میں یہ ٹیررزم کر رہے ہیں، آسٹریلیا میں بھی ان کی پکڑے گئے ہیں دہشت گردی کرتے ہوئے. سو انڈیا ہیز ٹو بی آلسو کنٹرولڈ. تو یہ کیونکہ پاکستان کا اسٹرکچر بڑا ہائی ہو گیا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمارے فیلڈ مارشل کی بڑی تعریف کرتے ہیں ہر دفعہ. تو ناؤ وی اسٹاپ ڈپلومیٹک آفینسو پہ جا کے بات کریں کہ جی یہ پاکستان سنگل ہینڈلی کر رہا ہے، لیکن کل کوئی تھریٹ زیادہ ایکسپینڈ کرتا ہے تو گلوبل کو تھریٹ ہوگا. اس لیے لیٹس جوائن لیکن ہینڈز سر آپ کو کیوں لگتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس ایشو پر کوئی اٹینشن نہیں دے رہی، کوئی کان نہیں دھر رہی؟ افغانستان کی تو سر جہاں تک بات ہے وہ تو کرائے کے قاتل ہیں اگر میں سادہ زبان میں بات کروں، لیکن آپ نے بڑا درست نشاندہی کی ہے کہ بھارت کس طریقے سے ان کو استعمال کر رہا ہے. پاکستان کا موقف بھارت اور افغانستان کو لے کر پہلے دن سے یہی ہے اور بڑا واضح ہے، شواہد کے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی سپورٹ اس طرح سے کیوں حاصل نہیں ہو پاتی ہمیں؟ دیکھیں پرابلم یہ کہ آئی تھنک the American European they want this area to remain volatile. اور یہاں پر کہ آپ بہت اکنامک ترقی نہ کریں، آپ کی کنیکٹیوٹی نہ ہو. دیکھیں اگر افغانستان پیسفل ہو جاتا ہے، اگر افغانستان پیسفل ہوتا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس میں ہماری سینٹرل ایشیا سے بلوچستان کے افغانستان کے تھرو کنیکٹیوٹی ہو جائے گی، پھر یہاں سے گوادر پورٹ آپریشنائز ہو جائے گا اور پورا سینٹرل ایشیا کا، رشیا کا سامان یہاں سے بھی ایک مڈل ایسٹ کو اور افریقہ کی منڈیوں میں چلا جائے گا. سی پیک بن جائے گا، چائنا کا کاشگر سے 7-8 دن ان کا سامان یہاں سے جائے گا. تو پاکستان will have lot of economic benefits, economic prosperity. تو یہ ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ امریکن دیکھیں نا why they left $7.2 billion کا ڈالر کا ویپن ہم کیوں چھوڑ کے گئے، کیوں ساتھ نہیں لے کر گئے، یا ڈسٹروائے کر کے جاتے، یا پاکستان کو نہیں دینا تو بیچ دیتے ہیں. we could have bought it. کم از کم ہم ایک اتنا پیسفل ملک ہے، ہم نے آپ کو مارکیٹ میں بتایا کہ we are very وہ ہے ایک پیس لونگ کنٹری ہے، لیکن یہ اس لیے اس وقت بہت ضروری ہے. یہ پاکستان کی دنیا سنتا ہے تو ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے اور اپنا نقطہ ان کو بتانا چاہیے. اچھا سر، اس رپورٹ کے اندر ایک اور بات بالخصوص القاعدہ کے حوالے سے جو ہے وہ کہی گئی ہے کہ القاعدہ افغانستان کی زمین کو اپنے ٹریننگ کیمپس کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. اب یہ جہاں ہمارے موقف کی تائید تو ہے ہی، وہاں پہ ہمارے لیے سر ایک میٹر آف کنسرن بھی ہے، اور سمجھ سے پھر وہی بات بالا تر ہے پچھلے سوال کی کنٹینیویشن کے اندر کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس بات سے کوئی فرق کیوں نہیں پڑتا کہ اگر ایک جگہ کو ایز اے ٹریننگ کیمپ استعمال کیا جا رہا ہے ٹیررزم کے لیے، تو جیسے بھی آپ نے پہلے کہا کہ دنیا کے اور ممالک، اس ریجن کے اور ممالک بھی سر اس کی زد میں آ سکتے ہیں. دیکھیں القاعدہ تو ایک انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اور اس سے سب سے زیادہ فکر امریکہ کو، جو اپنی کو ہونی چاہیے. اور جب جہاں بیٹھ کے وہ سیف ہیون بیٹھے ہیں آرام سے، ان کو آپ امریکن دیکھیں نا کہ تقریباً $30 to $40 million پر ویک افغان رجیم کو دے رہے ہیں، جو الٹریٹمنٹ رجیم ہے اس کو چلانے کے لیے. یہ سارا پیسہ جو ہے ٹیررزم میں جا رہا ہے اور القاعدہ کو بھی جا رہا ہے. تو دیٹ مین کہ انڈائریکٹلی ان کو سپورٹ ہو رہی ہے. تو وائی کانٹ یو اسٹاپ گیونگ فائنینشیل سپورٹ؟ یو لے کنڈیشن فار افغان طالبان رجیم کہ آپ پہلے ٹیررسٹ آرگنائزیشن یہاں سے ملک سے نکالیں، القاعدہ کو یہاں سے ہٹائیں. آپ نے کمٹمنٹ کی دعا کے اندر کہ ہم اپنی جتنی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کوئی کراس بارڈر ٹیررزم نہیں کرے گا، اپنے نیبرز کے خلاف حملہ نہیں کریں گے. آپ کو روکنا پڑے گا. آپ یہ بھی نہیں کر رہے ہیں، بجائے ان کو اور آپ فائنینشیل سپورٹ کر رہے ہیں. تو دس از اے ویری سیریس تھریٹ. اور القاعدہ جو سب کو ٹرین بھی کر رہی ہے. تو what Americans are doing that mean کہ they want کہ یہ ایریا volatile رہے، اس ایریا میں پیسفل نہ ہو. بیکاز دیکھیں جب پیسفل ہوگا نا افغانستان تو آپ اس کے فائدے دیکھیں. سینٹرل ایشیا کے تھرو افغانستان پیسفل، ہماری بلوچستان سے کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے. بلوچستان سے کنیکٹیوٹی کا مطلب ہے گوادر پورٹ آپریشنائز، اور ہمارا سارا ان کا جو بزنس ہے، جو کارگو ہے، دیکھیں گو ٹو افریقہ اور مڈل ایسٹ کنٹریز کو. چائنا سے بھی ہماری کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے، پیسفل ہوگا بلوچستان، یہ بھی بن جاتا ہے. تو ہمیں کتنا اکنامک جمپ ملے گا؟ اکنامک جمپ ملنے سے ہمارا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم ایک واحد اسلامک نیوکلیر کنٹری ہیں.
ہماری فوج بہت لڑاکا ہے، ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن بہت اچھی ہے. اگر سی پیک بن جاتا ہے اور پیسفل افغانستان ہو جاتا ہے ہم اس سے بہت اکنامک ترقی کریں گے. میں کوئی شک نہیں ہے سر، لیکن اگر یہ ابھی ٹورڈز دی اینڈ آف دا سیگمنٹ اگر آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ ابھی اس وقت جہاں پر ہم کھڑے ہیں ویزاوی افغانستان، آپ کو جو کانفلکٹ ہے، کشیدگی ہے، وہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے؟ پاکستان نے تو بڑا کلیئرلی کہا کہ دہشت گردوں کو چن لیں یا ہمیں چن لیں، لیکن افغانستان کوئی کارروائی کر نہیں رہا دہشت گردوں کے خلاف، تو پھر اپیرنٹلی انہی کو چن رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کانفلکٹ بڑھے گا یہاں سے؟ دیکھیں بڑھے گا اس لیے کہ پاکستان تو نے فیلڈ مارشل نے تہیا کیا ہوا ہے کہ ہم ٹیررزم ختم کریں گے، ہم قربانی بھی دیں گے، شہادتیں بھی دیں گے. بٹ اگر اس وقت امریکن ان کو پیسہ بھی دے رہے ہیں، ویپن ایمونیشن بھی چھوڑ کے آگے ہیں، اگر یورپی یونین یہ کر رہی ہے، اگر یہ سب ان کو مل کے فائنینشیل سپورٹ بھی کر رہے ہیں، دیٹ مینس دے ڈونٹ وانٹ پیس ان دیٹ ایریا. اور اگر وہ پیس نہیں ہوگا تو ہماری وہ بڑے افغان طالبان رجیم تو آئے تھے الیکشن کرانے کے لیے. ان کا کام تھا آتے ہی انہوں نے انٹرم گورنمنٹ تھی، الیکشن کرانے تھے، ڈیموکریٹک گورنمنٹ آنی تھی، افغان اپنی مرضی کے الیکشن حکومت چنتے اور وہ ان کی ترقی کے لیے کام کرتے. ابھی پیسہ بھی آ رہے، لٹیرے ہیں، الیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے، پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ نہیں ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ ان کے بعد نہ ایتھنک بیلنس گورنمنٹ ہے، نہ ان کا کنٹرول ہے. پشتون بیٹھ کے 14-15 گروپ پورے افغانستان کو کنٹرول کر جو نہیں کر سکتے جب تک وہاں پر تمام کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی. اس لیے یہ اسی طرح حالات رہیں گے جب تک وہاں پر عوامی حکومت آ کے جس میں تاجک بھی ہوں گے، ازبک بھی ہوں گے، ہزارہ بھی ہوں گے، پشتون بھی ہوں گے. بالکل صحیح ہے سر، تھینک یو سو مچ. جی سر، وقت ختم ہو گیا، مزید بات کرتے ہیں، لیکن بالکل ایبسولوٹلی پرٹیننٹ پوائنٹ ہے کہ جب تک وہاں کے لوگوں کی نمائندہ حکومت نہیں آئے گی تو یہ معاملات مزید خراب ہی ہوں گے. بہتری کی طرف جانے کا فی الحال کم سے کم کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے نیوز ٹاک سے. آج کے لیے بس یہی کچھ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.